السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ بقرہ میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ بقرہ پارہ 3 آیت 253 to 257 تک آج کا ہمارا لیسن ہے۔ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ آج ہمارا پارہ 3 شروع ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو جب بھی نعمت ملے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر گزار ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی بغیر توفیق کے، اللہ کی بغیر رحمت کے ہم اس قابل نہ تھے کہ اللہ کی بغیر توفیق اور بغیر اذن کے ہم خود سے یہاں پہنچ جاتے۔ یہ اللہ کا بڑا مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اور آپ سب کو یہاں پہ اس قرآن کریم سے لا کر ہمارا رشتہ جوڑ دیا۔ تو قرآن کریم سے جو رشتہ جب انسان کا جوڑتا ہے، بندہ مومن کا جب رشتہ اس قرآن سے جوڑتا ہے تو اس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دوسرا سرا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو یعنی اس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب پاتا ہے، اللہ کی رضا پاتا ہے، اللہ کی محبت پاتا چلا جاتا ہے، اس کے درجات کی بلندی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو 3 پارہ کے آغاز تک پہنچا دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ آیت دیکھیں، آیت 253، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کی درجات بلند بھی کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں دلیل آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں نہ لڑائی بھڑائی کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر ہوئے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تمام انسانوں کے مقابلے میں رسولوں کی فضیلت ایسی ہی معنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وہی بھیجی ہے، پھر ان میں بھی بعض کو بعض پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فضیلت عطا کی، اور اس کے پیچھے بھی کچھ حکمتیں اور مصلحتیں تھیں اس دور کی ضرورت کے مطابق لوگوں کی ہدایت کے لیے، یعنی اس کے کئی اسباب تھے کہ بعض پیغمبروں کو دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں خاص خصوصیات سے نوازا گیا جو ایک ضرورت کے تحت تھا، لیکن ان کے فالوور نے، ان کے امتیوں نے اس کے فخر کی چیز بنا لی، یعنی اپنے نبیوں کے جو معجزات ہیں یا ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو فضیلت دی تھی، اس چیز کو ان کے فالوورز نے فخر کی چیز بنا لی، اس بنا پر کہ آپس میں وہ لڑنے جھگڑنے لگے، اور یہ جھگڑے اور اختلافات اس حد تک بڑھے کہ ایک دوسرے کی قتل کی نوبت تک آ گئی۔ اللہ چاہتا تو یہ سب نہ ہوتا، نہیں ہونے دیتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے، ایک خاص لمٹ دی ہے، اور اسی میں ان کا امتحان ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ لوگوں کو جو چاہتا ہے وہ کرنے دیتا ہے، اور اس کا رزلٹ ہم سب کے سامنے ہے۔
دراصل دین اسلام میں تمام انبیاء اور رسول کو ماننا ضروری ہے۔ سورہ بقرہ آیت 4 میں یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس کتاب سے ہدایت ان کو ملتی ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی طرف نازل ہوا ہے، اور جو ان سب پر بھی، یعنی جو اس سے پہلے جو رسولوں پر نازل ہوا ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ منہم من کلم اللہ، بعض وہ ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے کلام کرے تو وہ پیغمبروں میں سے خاص مقام رکھتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے۔ نمبر 1 پہ حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 پہ موسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 3 پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر بات چیت کی اور وہاں ان سے کلام کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے موقع پر ان سے ہم کلام ہوئے۔ اگرچہ براہ راست اللہ سے بات کرنے کا یہ شرف ان پیغمبروں کو حاصل ہوا ہے، لیکن تمثیلی زبان میں اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ کلام ہر اس انسان کے ساتھ ہوتا ہے نا جو نماز میں خشوع اور خضوع کے ساتھ سوچ سمجھ کر سورہ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ یعنی جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو ہم کیا ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ورفع بعضهم درجات، اور بعض کو اس نے درجات میں بعض فضیلت عطا کی، اور بعض کو اس نے درجات میں بعض پر فضیلت دی۔ تو یہ بات جانی پہچانی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسول پر فضیلت عطا کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سورہ سبا آیت 28 میں آتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، جبکہ اس سے پہلے باقی رسول اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے۔ سورۃ ابراہیم آیت 4 میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان میں بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم کلام بھی ہوئے، پھر آخرت میں آپ کا مقام اور درجہ دیا گیا کہ اس میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا ہوگا۔ وسیلہ جنت میں ایک ایسی جگہ ہے جو صرف اور صرف ایک ہی شخص کو ملے گی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کی گئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ بھی حاصل ہوگا، یعنی وہ جس کی چاہیں گے شفاعت کرا سکیں گے، لیکن شرط کیا ہے، وہ توحید والا ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں دین کی تکمیل ہوئی، پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے، لیکن ان ساری فضیلتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی اس پر فخر کرے، کوئی بھی اس پر تکبر کرے، یا اس بنا پر کوئی بھی امتی فخر کا شکار ہو، یا دوسری امتوں کے مقابلے میں ایک سے دوسرے سے جھگڑا کرے، لڑائی کرے، اختلافات کرے، ایسی کیفیت پیدا نہ ہو۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، یہ بخاری کی حدیث 2517۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا اور آپ پر دین مکمل کیا، اور آپ کو اعلیٰ خاندان میں پیدا کیا، تمام انسانوں سے بڑھ کر آپ کو صلاحیتیں دی، لیکن اس کے باوجود آپ نے فرمایا ولا فخر، کوئی فخر کی بات نہیں ہے، کوئی پراؤڈ ہونے کی بات نہیں ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ لیکن آج مسلمانوں کا کیا حال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ایک طرف چھوڑ دیا، لیکن آپ کے آخری نبی اور نبیوں کے سردار ہونے پر صرف اور صرف فخر کر رہے ہیں، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا۔ جب ایک قوم کسی ایک چیز کو قابل فخر سمجھ لیتی ہے تو اس کے رزلٹ میں کیا ہوتا ہے، دوسروں کو اپنا حریف بنا لیتی ہے۔ مثلا آپ یہ کہیں کہ ہم سب سے بہتر ہیں، خیر امت ہیں،
کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اس لیے نہیں کہ خیر امت کہا کہ آپ اس پر فخر کرنا شروع کر دیں، یہ اس لیے کہا گیا کہ آپ لوگوں کی ہدایت کا بندوبست کریں۔ عموماً لوگ اپنی مرضی اپنی پسند کی چیز لے لیتے ہیں، باقی جو ذمہ داری ہے نا اس سے بعد میں کرنے کو کہتے ہیں اور اس کو بھول جاتے ہیں۔ اور ویسے اگر آپ دیکھیں گے کہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ رکھی ہے، تو یہ قدرتی بات ہے، ایک نیچر چیز ہے۔ پودوں میں آپ دیکھیں کچھ درخت جو ہوتے ہیں کتنے ہی اونچے ہوتے ہیں نا، اور گھاس آپ کو کتنا، جتنی پانی اس میں ڈالیں گے، جتنی آپ اس میں کھاد ڈالیں گے، وہ کیا ہے، وہ کبھی بھی لمبی نہیں ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ایک جو یوکلپٹس کا جو درخت ہوتا ہے کتنا اونچا کتنا بڑا، بنا پانی کے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ کھجور کا درخت دیکھ لیں، پپیتے کا درخت دیکھ لیں، کس قدر اونچا ہے، لیکن آپ دیکھیں جو گھاس ہوتی ہے وہ زمین سے ہی لگی رہتی ہے، کبھی بھی وہ اوپر نہیں اٹھتی ہے، ایک خاص لیول تک ہی وہ رہتی ہے۔ تو حالانکہ دونوں ہی پانی پی رہے ہوتے، دونوں ہی ان کو برابر سے کھاد دی جا رہی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے آپ فروٹ میں دیکھیں، سبزیوں میں دیکھ لیں، پہاڑوں میں دیکھ لیں، پتھروں میں دیکھ لیں، سنگ مرمر کی جو ویلیو ہے آپ دیکھیں کہ عام پتھروں کی کوئی ایسی ویلیو نہیں ہے۔ پھر اسی طرح زمین کے حصے کو دوسری زمین کے حصوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زرخیز بنایا ہے، یعنی کچھ حصوں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے حساب کھیتی باڑی کے لیے بہت زبردست اس کو بنایا ہے، وہاں پہ بہت اچھی کھیت اور بوائی اور اپجاؤ زمین ہوتی ہے۔ لیکن دوسری جگہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، چٹیل میدان ہوتی ہے نا، بنجر زمین ہوتی ہے۔ انسانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ مختلف لوگوں کی مختلف طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، یعنی کوئی شخص کسی ایک کام میں بڑھ کر ہوتا ہے تو کوئی کسی دوسرے کام میں بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نعمتیں پا کر فخر کرنا شروع کر دے، تکبر کرنے لگے، اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ یہیں سے اختلاف اور فساد شروع ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کے اندر بھی بظاہر کچھ خصوصیات کے اعتبار سے بھی فرق ہے، اور کچھ ان کو مقام کے اعتبار سے بھی ہمیں فرق بتایا ہے۔ مثلا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر تشریف لے گئے تھے نا، تو 7ویں آسمان پر ابراہیم، 6ٹھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، اور 4تھے آسمان پر ادریس علیہ السلام۔ تو اس اعتبار سے بھی فرق موجود ہے، یعنی مقام کے اعتبار سے بھی ہے۔ اور اسی طرح سے پھر جب جنت میں لوگ جائیں گے وہاں بھی ان کے مقام میں فرق ہوگا۔ جنت کے 100 درجات ہیں نا، ایک دوسرے کے جو درجہ ہے اس میں جو درمیان کی جو دوری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی اپنے اوپر ستارے کو دیکھ لے، جیسے ہم زمین پہ رہ کر ستاروں کو دیکھتے ہیں نا، بالکل چھوٹا سا دکھتا ہے، اسی طرح سے ایک جنت سے دوسری جنت کی جو مسافت ہوگی وہ اتنی ہوگی۔ تو یہ فرق عقل کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، لوگوں کی صلاحیتوں کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، عمل کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اور شکل صورت اور رنگوں میں بھی آپ دیکھیں کہ فرق ہوتا ہے۔ انسانوں کی بولیوں میں بھی فرق ہے۔ یہ اختلاف ہر جگہ موجود ہے، لیکن اختلاف ایک ضرورت کے تحت ہے، یہ کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، لوگوں نے اختلاف کیا، لوگوں نے خوب باہم اختلاف کیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے نبی کو افضل مانا اور یہ کہا کہ ہمارا نبی سب سے افضل ہے، سب سے بڑا ہے، اس لیے ہمیں اس کے بعد کوئی نبی آئے اس کو ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پیغمبر تو وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے اور وہ سب سے اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو ان کے مرتبے سے اتنا آگے بڑھا دیا، نعوذ باللہ، یعنی کہ خدا کا بیٹا ان کو بنا دیا معاذ اللہ۔ اور پھر نصارہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم جس پیغمبر کو مانتے ہیں وہ تو خود اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیں کسی اور پیغمبروں کی بات ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ نشانیاں ساری موجود تھیں، ہر چیز بالکل واضح تھی، رسولوں کی سچائی پر دلائل موجود تھے، لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ کیوں؟ ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، اور اس خیال کی وجہ سے بھی کہ ہمارا پیغمبر سب سے بڑا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اچھا ہے، سب سے افضل ہے۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مریم البینات وَأَیَّدْنَاهُ بِروحِ القدس، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور اس کی روح القدس سے ان کی مدد کی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو کھلی نشانیاں دی تھی نا، اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت ساری نشانیاں دی۔ آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب بھی وہ جیسے ہی پیدا ہوئے تو کیسے انہوں نے بات کی، نیو برن بیبی، چھوٹا سا بچہ تھا نا، چھوٹے سے گود میں جو بچہ بول پڑا، تو یہ سب سے بڑی ان کی نشانی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات دیے تھے
کہ لوگ اس وقت دنگ رہ گئے کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، برس اور کوڑی اور اندھے والوں کو وہ اچھا کر دیتے تھے، اور جو لوگ اپنے گھروں میں خزانے چھپاتے تھے وہ بتا لیتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کے وہ پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو جاتے، یعنی ایک مٹی کا پرندہ اس میں پھونک ماری اور وہ زندہ ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت ساری جو ہے نشانیاں دی، اور ان کی بروح القدس یعنی جبریل امین کے ذریعے سے ان کی مدد بھی فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا، اللہ چاہتا تو پیغمبروں کے بعد ان کی امت کے لوگ اختلاف نہ کرتے، آپس میں نہ لڑتے، اس کے باوجود ان کے پاس نشانیاں آ چکی تھی لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ اور عموماً اختلاف کیسے ہوتا ہے؟ عام روزمرہ کی زندگی میں بھی اختلاف کب ہوتا ہے؟ جب دو رائے آپس میں ٹکراتی ہیں اور ہر شخص اپنی اپنی رائے کو کیا سمجھتا ہے؟ یہی پرفیکٹ ہے، یہی بہتر ہے، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے۔ یہی سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنی بات پر اڑ جاتے ہیں۔ تو پیغمبروں کے ماننے والوں نے آپس میں اسی قسم کا اختلاف کیا اور لڑ پڑے، اس کے باوجود کھلی کھلی نشانیاں موجود تھیں۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ، لیکن اختلاف کے باوجود کچھ لوگ ایسے بھی تھے، وہ سلیم فطرت بھی تھے کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ کفر، کچھ نے کفر کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کر نہیں سکتا تھا، اللہ چاہتا تو یہ سب نہ کرتے، یہ اختلاف نہ کرتے، ان کو اجازت ہی نہ دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت اسی میں ہی تھی کہ لوگوں کو اپنا اختیار استعمال کرنے کو دیا جائے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا چاہا کہ لوگ آزادی استعمال کریں، یہ نہیں کہ لوگ لازماً لڑیں۔ آیت 254، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت ہوگی، نہ دوستی ہوگی، نہ شفاعت ہی قبول کی جائے گی، اور کافر لوگ ہیں وہی ظالم ہیں۔ یہاں دیکھیں آپ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انفاق کی بات کر رہے ہیں۔ پیچھے آپ دیکھیں کہ انفاق کا مضمون تھا، 2 آیت کے بعد انفاق کا مضمون آیا، پھر چند آیات کے بعد پھر انفاق کا مضمون آئے گا۔ تو اسلام میں جو خرچ کرنے کی اور قربانی کرنے کی اور بار بار انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اکسایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک انسان کسی چیز پر خرچ نہ کرے، قربانی نہ کرے، اس وقت تک اس کو اس چیز کی قدر نہیں آتی ہے۔ جو چیز مفت میں مل جائے، جو چیز فری میں مل جائے انسان کو، تو عموماً انسان کیا کرتا ہے؟ اس کی قدر ہی نہیں کرتا ہے، فار گرانٹیڈ لیتا ہے۔ اس کو جس چیز پر اس نے خرچ کیا ہے نا، اس کی کوئی بھی لاگت نہیں آئی ہے۔ جس چیز پر اس نے خرچ نہ کیا، اس کی کوئی بھی اس پہ لاگت نہیں لگی، اس پہ کوئی بھی اس کی محنت نہیں لگی، اس نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں کی، تو اس کی قدر بھی نہیں کرتا ہے۔ ماں کو بچے کی قدر کیوں ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ بے تحاشا تکلیف اٹھاتی ہے کہ میں نے اتنے دکھ، اتنی تکلیفیں سہ کے اس کو پیدا کیا ہے، پھر اس کو پالا بھی ہے، پھر کسی وجہ سے وہ فوت ہو جائے یا کہیں وہ چلا جائے تو اس سے بڑا اس کے لیے کوئی غم کا یا دکھ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کے لیے قربانیاں کی ہوتی ہیں نا، اس لیے۔ اسی طرح جو دین ہم کو ماں کے پیٹ سے مل گیا بغیر کسی خرچے کے، اس دین کا ہم نے کیا حال کیا ہے؟ قدر ہی نہیں کی نا۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ آج کنورٹ ہو رہے ہیں، جو لوگ آج قربانی دے کے اسلام لا رہے ہیں، اور اب وہ ان کی ہر چیز جو اللہ کی راہ میں قربان ہو رہی ہے نا، ماں باپ چھوٹ رہے ہیں، مال چھوٹ رہا ہے، فیملی چھوٹ رہی ہے، تو ان سے بڑھ کر دین کی قدر کرنے والا کوئی نہیں۔ لیکن آج ہمیں کیا ہے؟ آج امت مسلمہ کو کیا ہے؟ بیٹھے بیٹھائے ماں کے پیٹ سے جو دین ہمیں مل گیا تو ہم نے اس کی کوئی قدر نہیں جانی، ہمارا اس پر کوئی لگاؤ ہی نہیں، ہمیں اس کی کوئی بھی محبت ہی نہیں، ہم نے اس کے لیے کوئی قربانی نہیں کی نا۔
لیکن آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنورٹ ہوتے ہیں اور جب وہ قربانی کرتے ہیں نا تو ان کو اسلام سے اور اللہ سے کس قدر محبت ہوتی ہے، وہ واقعی میں اس کے بہت بڑے قدردان ہوتے ہیں. اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو اٹھا کے ہمارا لیڈر بنا دیا ہے، جو کنورٹ ہوتے ہیں اور سر تسلیم خم کیے ہوتے ہیں اور قلب سلیم والے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کی شرح صدر کر دیتا ہے. اور پھر وہ اس قدر علم حاصل کرتے ہیں کہ بڑے بڑے کارناموں کو انہوں نے سر انجام دیا ہے. لیکن آج جو امت مسلمہ جس کو بیٹھے بٹھائے علم حاصل ہو گیا ماں کی کوکھ سے، تو وہ کیا ہے، وہ آج سوئی ہوئی ہوئے، سو رہے ہیں. قدر نہیں کرے اپنے دین کی، اپنے قرآن کی، اپنے اسلام کی، اپنے اللہ کی، اپنے رب کی قدر نہیں کی. لیکن جو چیز انسان جو خرچ کرتا ہے نا قربانی کر کے، تو کچھ تکلیف اٹھا کر تو حاصل کرتے ہیں، پھر اس کی قدردانی بھی ہوتی ہے. یعنی جب انسان کچھ خرچ کرتا ہے نا تو کچھ اس کو پانے کے لیے اپنی چیزوں کو قربان کرتا ہے یا تکلیف اٹھا کر وہ چیز حاصل کرتا ہے، تو پھر اس کی وہ کیا کرتا ہے، قدردانی بھی ہوتا ہے نا. اسی طرح سے جو کنورٹڈ مسلم ہے، یا آپ دیکھیں کہ کتنی محنت سے جب انسان اپنے ہاتھوں سے آٹا گھونتا ہے، روٹی پکاتا ہے، پھر روٹی تیار کرتا ہے، تو پھر کہتا ہے کہ نہیں میں نے اتنی محنت سے روٹی پکائی، میں اس کو پھینکوں گی نہیں، میں تو اس کو باسی تراسی سب کھا جاؤں گی، ہے نا. پھر کیا ہے، جیسے کسان ہے، کسان کبھی اپنے ہاتھوں سے محنت کی ہوئی جو کھیت کی جو فصل ہے نا اس کو کیسی برباد کر دے گا، ہے نا. اس کی قربانی لگی ہوتی ہے، اس کی محنت لگی ہوتی ہے نا، وہ تو اس نے رات دن اس میں لگا دیا ہوتا ہے، وہ یوں ہی نہیں اس کو برباد کرتا ہے. لیکن ایک جو ایسا انسان جس کی اس کی کوئی نہ قربانی لگی، کوئی محنت نہیں لگی، پھر اس فصل کے لیے اس کی کیا ویلیو ہے، ناقدری کی. تو اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کا مقصد کیا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، دین کی معرفت حاصل ہو جائے خرچ کی قیمت پر. اور آج حیرت کی بات یہی ہے کہ مسلمان ہر چیز میں تو خرچ کرنا چاہتا ہے مگر دین کے بارے میں نہیں خرچ کرتا، دین کے نام پر، دین کی خاطر، دین کے لیے خرچ نہیں کرتا. ان کی فہرست میں وہی نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے. یعنی بعض لوگوں نے لمبی لمبی لسٹ تو بنائی ہوئی ہوتی ہے اور ان میں اگر نہیں ہوتا تو دین نہیں ہوتا، جبکہ یہاں پر نمبر 1 پر دین ہے. یعنی دنیا اور آخرت میں نمبر 1 پر کیا ہے، دین ہی ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو ہمارے ذہن میں لسٹ میں کیا آتی ہیں چیزیں، چلو اچھا کسی غریب کو کھانا کھلا دیں گے، یا کسی کو بھوکے کو کھلا دیں گے، کسی مقروض کا قرض ادا کرا دیں گے، یا کسی بیمار کو دوا دلا دیں گے، یا کہیں کوئی پنکھا ہے کوئی غریب کیا اس کو وہ کروا دیں گے، یا انسانوں کی مدد کرا دیں گے. یا پھر اس کے بعد ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو ہماری جان کا بھی ہم پر حق ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کر لیتے ہیں. پھر ہمارے جو بچے ہیں ان کا بھی حق ہے، یا شوہر کا، بیوی کا، والدین کا حق ہے، رشتہ داروں، یتیموں کا، مسکینوں کا، ساری لسٹ تو پوری ہو گئی. اور جو رہ گیا وہ دین کا حصہ، دین کا سیکھنا سکھانا، دین کا پڑھنا پڑھانا، دین کی تعلیم، دین کی تبلیغ، اس کو ہی چھوڑ دیا. آج دین پھیلتا کیوں نہیں؟ کیونکہ دین کے لیے، اپنے مقصد کے لیے خرچ کرنے والوں کا تصور ہی نہیں رہا مسلمانوں میں نا. آپ دیکھیے کہ کرسچنالٹی کی تبلیغ جگہ جگہ ہو رہی ہے. جو کرسچن ہیں، جو عیسائی ہیں، جگہ جگہ ان کی مشنریز قائم ہو رہی ہے، جگہ جگہ ان کی تبلیغیں ہو رہی ہیں. بے شمار ریڈیو چینلز ان کے موجود ہیں. تقریباً دنیا کے ہر زبان میں بائبل کا ٹرانسلیشن موجود ہے. دنیا بھر کے ہر علاقے میں مشنریز ان کی پھیلی ہوئی ہیں. مسلمان کہاں ہیں اور کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے آخر؟ کیوں؟ کیونکہ ہم جب گرمی کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا پکنک کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، لیکن تعلیم کے لیے ہم نہیں خرچ کر سکتے. ہم ہر چیز پر خوشی سے خرچ تو کریں گے، لیکن دین کے کام پر اگر خرچ کرنا پڑ جائے تو کئی بار اس کو ہم سوچیں گے. پہلے زمانے میں مسلمان علم پر کتنا خرچ کرتے تھے اور کس طرح خرچ کرتے تھے. امام بخاری نے ایک دفعہ اپنے جسم کے کپڑے بھی بیچ دیے اور کچھ نہیں تھا ان کے پاس سب کچھ وہ خرچ کر چکے تھے، جبکہ ان کے والد نے اچھی خاصی پراپرٹی چھوڑ کر کے گئے تھے. اپنے حصے کا سب کچھ خرچ کر چکے تھے وہ، حتیٰ کہ ان کے کپڑے ہی بچے تھے اور کتابیں ان کو چاہیے تھی تو ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنے کپڑے بھی بیچ دیے.
2-3 दिन तक सबक में जब वो हाजिर नहीं हुए तो उस्ताद ने देखा कहाँ गए, तो पता करवाया तो वो उनके पास कपड़े नहीं थे कि सतर को ढाँप सके और इल्म की क्लास में वो आ सके, क्योंकि उन्होंने वो भी इसको भी बेच डाला था। जो अपने जिस्म के कपड़े थे वो भी इमाम बुखारी ने बेच डाले थे। किसके खातिर? इल्म के खातिर। इस दर्जे पे जाकर कुर्बानी की उन्होंने। और आज आप देखें कि कुरान पाक के बाद जो सबसे बेहतरीन किताब है वो सही बुखारी है। तो मोहसिनीन का अजर अल्लाह ज़ाया नहीं करता है, दुनिया में भी देता है। कैसा उनका इखलास होगा ना, क्या कुर्बानी की उन्होंने, क्या शौक़ होगा उनके अंदर कि इतना बड़ा मुकाम, इतना बड़ा उनको मुकाम मिला। सैकड़ों साल गुजर चुके हैं और ये किताब खुद से खुद फैलती चली गई। इखलास था ना, इसीलिए इमाम मालिक ने कहा था जो काम अल्लाह के लिए होगा वो बच जाएगा, वो बचा रहेगा। अल्लाह ताला जानता है कि हमारे दिलों के हाल, कि हम किस जज्बे से और किस कुर्बानी के साथ इस दीन को लेने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ कहाँ किया जा रहा है कि खर्च करो, किस में से? जो हमने तुमको दिया है उसमें से तुम खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें सारा बिज़नेस ठप हो जाएगा। कोई भी बिज़नेस, कोई भी ख़रीद फ़रोख्त, कुछ भी काम नहीं आ सकेगा, कुछ भी तिजारत तुम नहीं कर सकोगे, ना किसी की कोई दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। काम कारोबार के बाद इंसान खुशी से अपने दोस्तों पर खर्च करता है ना, दावतें करता है, दोस्तों को बुलाता है, पार्टीज़ करता है, दोस्तों पर माल खर्च करता है ताकि वो मुसीबत में हमारे काम आ जाए, और ना किसी की सिफारिश उस दिन काम आएगी। अमूमन इंसान बड़े बड़े लोगों से ताल्लुक़ भी रखता है कि कोई मुश्किल पेश आए तो उनके सिफारिश से हमारा काम बन जाए, हमारा काम निकल जाए। वहाँ वो भी काम नहीं आएंगे। तो मोमिनों से ख़िताब कहा गया है कि इंसान अल्लाह का जो दिया हुआ माल है ना, वो उसका ख़ुद मालिक भी नहीं है, अपने माल का मालिक नहीं है, बल्कि मालिक कौन है? हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह ताला। और अल्लाह ताला फरमा क्या रहे हैं कि उसके दिए हुए रिस्क में से तुम खर्च करो। तो लिहाजा जो कुछ हमारे पास है ना, वो अल्लाह की अमानत है। तो जो कुछ भी अल्लाह ताला ने दिया है, माल, औलाद, इल्म, ज़हन, वक्त, सलाहियतें, सब कुछ अल्लाह की राह में ख़र्च करना है। जब आप ईमान का दावा करते हैं ना, तो हम जब ईमान का इकरार हमने किया है तो ये इकरार कुछ सबूत, एक प्रूफ मांगता है कि अगर आप ईमान की तस्दीक चाहते हैं तो ईमान का सबूत भी दीजिए। तो इसका अमली ज़रिया क्या है कि माल अल्लाह की राह में ख़र्च कीजिए। माल की मोहब्बत को दिल से निकालने के लिए अल्लाह ताला ने माल खर्च करने की ताक़ीद की है, क्योंकि यही सदका इंसान की निजात का बाइस बनेगा। और सबसे अफजल सदका कौन सा है? एक दफ़ा एक आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कौन सा सदका अजर के लिहाज से बड़ा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तंदुरुस्ती की हालत में करे और उस पर हिस्र और फ़ख्र से डरता हो और दौलत की उम्मीद रखता हो। लिहाजा सदका करने में जल्दी करो, ऐसा ना हो कि जान लबों पर आ जाए तो कहने लगे कि इतना फ़ला को दे दो और इतना फ़ला को दे दो, हालांकि उस वक्त ये माल उसका नहीं, उसके वारिसों का होता है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इसी तरह से जो हमें चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला की दिए हुए माल में से हमें ख़र्च करें और बिल्कुल भी इसमें हम बखीली ना करें, कोई भी कंजूसी ना करें। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को फ़ी सबीलिल्लाह खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। आयत देखिए, आयत 254। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम।
اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے، سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے اور نہ نیند آتی ہے۔ اس کی ملکیت میں زمین اور آسمان کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکیں گے جتنا وہ چاہیں۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے، اور وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یہ قرآن کریم کی عظیم آیت ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا ہے، آیت الکرسی کی شکل میں ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی عظیم آیت ہے۔ اس ایک آیت میں 10 باتیں کہی گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مکمل تعارف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ ہستی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے؟ اکیلا ہے، واحد ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی اکیلا ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا ہے نا، اور کیسے پتہ کہ ہمیں اللہ نے یہ بنایا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک پین کسی نے بنایا ہے، ایک کرسی کسی نے بنائی ہے، ایک گھر جو کسی نے بنایا ہے نا، یہ سب کچھ جو انسانوں کے ہاتھوں سے بنائی گئی چیزیں وہ کسی نہ کسی نے بنائی ہیں۔ آپ سوچیں کہ اتنی بڑی کائنات، کیا یہ پاسبل ہے؟ یہ خود سے بن گئے ہو؟ تو یہ کیسے پتہ؟ تو یہی اسی بات کی دلیل ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، اور ان سب کو سنبھالنے والا، ان سب کو چلانے والا، اور ان سب کا نظام ہستی چلانے والا وہ صرف اور صرف ایک ہی خدا ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ کسی مکان کا جو مالک ہے وہ 2-3 نہیں ہو سکتے، وہ ایک ہو سکتا ہے، ورنہ کیا ہے اس کی مرضی چلے گی، تینوں مالک کی مرضی چلے گی ایک مکان میں، تو پھر کیا ہوگا؟ سارا نظام تہس نہس ہو جائے گا، فساد پھیلے گا۔ یا کوئی اسکول ہے، اس کے 3 پرنسپل ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ یا کوئی ایسی کنٹری جس کے راجہ 3 یا 4 ایک ساتھ بنا دیے جائے تو سارا جو کنٹری ہے، جو وہ بستی ہے، وہاں کا نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ اسی لیے یہ ساری کائنات اپنے ٹائم پہ سب کچھ اپنے وقت مقرر پر ہو رہا ہے۔ کہیں بھی کوئی بھی ایسی بات جو نظام تہس نہس نہیں ہوتا ہے نا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والا صرف اور صرف اللہ ایک ہے۔ معبود حقیقی جو ہمارا ہے وہ ایک ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کیا ہے؟ وہی اکیلا معبود ہے، وہی برحق ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الحی، جو زندہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں جو ہمیشہ زندہ رہے۔ کل من علیہ فان، ہر کوئی فنا ہونے والا ہے، صرف ایک ہستی ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ القیوم، پوری کائنات کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے، سب کو تھامے ہوئے ہیں، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے، سب اسی کا سہارا لیتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور کس کمال درجے پر وہ ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے، اور ہر چیز کو وہ سنبھالے ہوئے ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی کبھی وہ اس سے غافل نہیں۔ ان تمام چیزوں سے اللہ غافل نہیں ہوا، نیند تو دور کی بات، اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ وہ ہر لمحے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے جو مخلوق ہے اس پر نگران ہے، وہ لمحے بھر کے لیے بھی کسی سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا کا سارا اسی کا ہے، سب کچھ اسی کی ملکیت میں سے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے یہاں شفاعت کر سکے مگر اسی کے اذن سے؟ یعنی قیامت کے دن شفاعت تو ہوگی، لیکن جس کو اللہ اجازت دیں گے وہ ہی شفاعت کر سکے گا۔ وہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں نا، اللہ کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے حق میں شفاعت بھی ہوگی، سفارش بھی ہوگی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے آ رہا ہے اور جو لوگوں کے ماضی ہے، پاسٹ ہے، یعنی لوگوں کے اگلے پچھلے سب حالات اسی کو معلوم ہے۔ انسان اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا،
جو ہو چکا ہے انسان اس کو بھول جاتا ہے، اور جو ابھی ہوا ہی نہیں انسان وہ جان بھی نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ ہی وہ ذات ہے جس کو ہر چیز کا علم ہے، غیب کی ہر چیز کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور انسان کا جو علم ہے اتنا محدود ہے کہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے مگر جتنا کہ وہ چاہے، یعنی جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے کسی کو، انسان کو صرف اتنا ہی وہ علم حاصل ہو سکتا ہے، وہ چیزیں کو جان سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج جو سائنٹسٹ بتاتے ہیں نا تھیوری نکال کے کہ ایسا ہوا ہزاروں سال پہلے، تو انسان سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑی چیز بن گئے ہیں، ہم نے سب کچھ کھوج لیا، ہم نے سب کچھ ریسرچز کر لی، سب کچھ ہم نے پتہ لگا لیا۔ تو لیکن یہ بھی کس کے اذن سے ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے اذن سے ہے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج جو بھی لوگوں کو علم دیا ہے وہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے اذن سے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان اور زمین سب پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے جس کی وسعت کے اندر 7 آسمان اور 7 زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمین کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی ہلکا سا جو چھلا یا رنگ یا انگوٹھی ڈال دیا جائے۔ اور کچھ دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے ایک بڑے میدان میں ایک انگوٹھی کا چھلا ڈال دیا جائے۔ تو یہ کرسی ایک غیب کی خبروں میں سے ہے۔ کرسی اللہ کی کیسی ہے، اور ہم کبھی بھی یہ نہیں تصور کر سکتے جو ہماری کرسی ہے یہ ویسی ہے، واللہ عالم۔ یہ غیب کی خبریں ہیں، متشابہات میں سے، ہمیں اس کے پیچھے نہیں لگنا ہے، جتنا اللہ نے بتا دیا بس اتنا ہی ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، باقی جو اللہ تعالیٰ وضاحت سے بتاتے ہیں جو چیز اس کو ہمیں لینا ہے۔ وَلَا يَئُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت، یعنی مسلسل حفاظت اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام چیزوں کی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آسمان اور زمین جو کچھ ان کے بیچ میں، ان کی حفاظت اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ان کی دیکھ بھال، ان کا انتظام، ان کو چلانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور وہ سب سے بلند شان والا ہے، اور وہ بہت عظیم ہے، بہت عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہوتی ہے، ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی جو بلندی ہے سورہ البقرہ ہے، اور اس میں آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار ہے۔ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ تو لہٰذا بات کیے بغیر، کلام کیے بغیر ہی، سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی ہمیں پڑھ لینا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد۔ آیت الکرسی اس عظیم آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بھرپور تعارف ہے، یعنی ایک آیت کے اندر کتنے حصے ہیں اور ایک ایک جملے کے اندر کیسی کیسی صفات ہیں نا، یعنی کچھ کام تو وہ اللہ کرتا ہے، اور کچھ چیزیں اس میں ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نہیں کرتا ہے۔ وہ کیا نہیں کرتا ہے؟ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ غفلت نہیں کرتا ہے، اسے اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، اور اس کے برعکس کوئی مخلوق ان سب چیزوں سے خالی نہیں ہے۔ وَلَا يَئُودُ حِفْظُهُمَا، تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑی چیز انسان ہے۔ انسان تو اپنی ماضی اور مستقبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، اس کا علم ادھورا ہے۔ کہاں یہ کہ وہ باقی سب کو جان سکے، اور اپنے آپ کو اس کے لیے تھامنا ایک وقت کے بعد مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ بھی سیدھا نہیں چل پاتا ہے، چلنے کے لیے اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، ایک بیساکھی کی ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی ایک اس کی اولاد اس کو تھام کے چلے۔ کہاں یہ کہ وہ زمین آسمان کو تھامے، اور اگر انسان نہیں کر سکتا ہے تو یہ پھر انسان کے علاوہ کون سی مخلوق ہے جو ایسا کر سکتی ہے نا؟ کوئی بھی نہیں کر سکتی ہے۔ لہٰذا آئندہ کی آیت اور آئندہ کے 3 واقعات وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے تعارف کو مزید بہتر طور پر واضح فرماتے ہیں۔
یعنی اسی آیت الکرسی کی عملی تفسیر جو صفات یہاں پر بیان ہوئی ہے ان کی دلیل یہ ہے۔ آیت 256 لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت دلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑا کو تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی دین میں نہیں لانا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف یا دین کی طرف۔ کسی کو زبردستی کیوں نہ لائیں اللہ کی طرف؟ اس لیے کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی الگ الگ واضح ہے، بالکل ہے، یعنی ہدایت کو پہچاننے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بالکل واضح صاف کر دیا ہے کائنات میں اپنی نشانیوں کے ساتھ، اور پھر رسولوں کو بھیج کر، اور پھر کتابوں کے ذریعے سے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے سب کچھ کھول کر بیان کر دیا گیا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی کو نظر ہی نہیں آتا ہے تو پھر اس کی آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے، ورنہ اس کی قدرت کے نشان پوری کائنات کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہ بعض اوقات ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود شیطان انسان کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیتا ہے، اور شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ انسان کو ہدایت سے گمراہی کی طرف لے کے جائے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کسی بھی صاف ستھرے سیدھے مفہوم کی غلط تعویلوں میں پڑ جائے، شیطان کے جال کا شکار ہو جائے۔ اس لیے کیا ضروری ہے؟ فمن یکفر بالطاغوت، ایسے ہر جال کا انکار ضروری ہے، ہر اس قوت کا، ہر اس طاقت کا، اور ہر اس شر کا انکار ضروری ہے جو انسان کو ہدایت سے دور لے جانے والی ہو۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے گا، یعنی اس قوت کا انکار جو اللہ کی پہچان کے راستے میں حائل ہونے والی ہے اور اس سے دور لے جانے والی ہے۔ تو طاغوت کیا چیز؟ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ تو ہر وہ طاقت اور ہر وہ سرکش چیز جو انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹا دے، یہ طاغوت ہوتی ہے۔ طاغوت کے معنی شیطان ہے۔ شیطان ہمیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے، شیطان ہمیں نیکی سے بدی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ طاغوت واو گمراہی، یعنی کسی غلط عقیدے کو اپنا کر سیدھی راہ سے ہٹ جانا، جیسے کوئی قومیں یعنی کوئی پارٹیز یا شیطان بھی طاغوت ہیں، اور ایسے پیر فقیر جو خود بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ایسی تلقین کرتے ہیں۔ اور طاغوت انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے جبکہ وہ اللہ کی فرما برداری سے انحراف کر رہا ہو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بدترین معبود جس کی زمین پر عبادت کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ تو جس نے طاغوت کا انکار کیا اور بات صرف اللہ کی مانی تو وہ ایمان لے آیا، تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس کے ہاتھ ایسا مضبوط سہارا آیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ آپ دیکھیے کہ انسان دنیا میں جس چیز کو سہارا بنائے ہوئے ہے، اور پیچھے جو لفظ قیوم کی وضاحت پڑی، قیوم کون ہے؟ جو ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے، سہارا دینے والا ہے، سب اس پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن انسان کی جو کمزوری کیا ہے کہ وہ ہر ظاہری چیزوں پر، نظر آنے والی چیزوں پر اسی کا وہ سہارا لے لیتا ہے، ہر ظاہر نظر آنے والی چیز کا سہارا لینے لگتا ہے۔
کبھی وہ مال کا سہارا بناتا ہے، کبھی وہ اولاد کو سہارا بناتا ہے یا سمجھنے لگتا ہے، یا کبھی وہ دوستوں کو سہارا بناتا ہے یا سمجھنے لگتا ہے۔ مادی سہاروں پر توجہ رکھتا ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ سارے سہارے کمزور ہیں، سب کچے ہیں، کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی زندہ رہ بھی گیا تو کیا ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا آتا ہے، اور وہ تو خود کو سنبھالنے کے قابل تک نہیں رہتا ہے، وہ آپ کو بھی کہاں سے سنبھالیں گے؟ یا پھر کوئی علم میں اگر مضبوط ہے تو وہ وقت کے ساتھ ساتھ علم بھی ختم ہو جاتا ہے، انسان کے دماغ کو بھولنے کی بیماری جو ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ کس کا آپ سہارا لیں گے؟ آپ عقل کا سہارا لیں گے کہ عقل بھی وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہو گئی؟ جاتی رہ گئی، اور کوئی چیز اللہ کے سوا مضبوط سہارا نہیں ہے۔ هو الحی القیوم۔ اسی لیے جب تک انسان غیر اللہ کے سہارے سے منہ موڑ کر اللہ ہی کی طرف نہ آئے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اس کو وہ نہ مانے، اس کو وہ نہ تھامے، تو اس وقت تک وہ مضبوط ایمان کے ساتھ جم ہی نہیں سکتا، ایمان کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَمَن یکفر بالطاغوت، جو کوئی طاغوت کا انکار کر لے۔ تو طاغوت کا معنی کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو بندگی کی حد سے نکلے، یا ہر وہ چیز جس کو انسان اپنا معبود سمجھے یا جس پر وہ سہارا لے لگے۔ تو سارے سہاروں پر نکیر ہے، یعنی نفی کر دی گئی ہے کہ نہیں ہے میرا توکل اور بھروسہ اس پر جو کبھی نہیں مرے گا، جو اصل سہارا ہے، وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور جو پورا اعتماد رکھتا ہے اس پر۔ ہم پر کوئی مشکل آتی ہے یا کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو فوراً بھٹکنے لگ جاتے ہیں نا، فوراً لرزنے لگتے ہیں، فوراً ادھر ادھر ہونے لگتے ہیں۔ نہیں، جو اللہ پر اعتماد رکھتا ہے نا، جیسے غار ثور میں اعتماد رکھا گیا اور وہاں کیا کہا گیا؟ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اور پھر جیسے فرعون کا لشکر آتے دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ سامنے پانی کی لہریں دیکھ کر اعتماد کے ساتھ وہ کہہ اٹھیں کلا انما ربی سیہدین۔ تو یہ اس درجے کا ایمان مطلوب ہے۔ سب سہارے کچے ہیں، سب سے مایوس ہو کر انسان اللہ پر توقع کرے، اور شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان کو اللہ کی راہ سے اور اللہ سے مایوس کر کے دوسرے سہاروں کی طرف لے جاتا ہے۔ اصل میں تو مضبوط یہی ہے، اصل میں مضبوط تو وہی شخص ہو سکتا ہے جو اللہ کو سہارا بناتا ہے اور اس پر بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے، اللہ کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے۔ اسی کا نام توحید ہے، اسی کا نام اللہ کو ایک ماننا ہے۔ لن فسام لہا، پھر یہ سہارا کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوگا، اس کا کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، اس کو سب پتہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک شرک کی نفی نہ کی جائے، غیر اللہ کی نفی نہ کی جائے، جب تک یکفر بالطاغوت نہ کیا جائے، اس وقت تک یؤمن باللہ مکمل نہیں ہوتا۔ یعنی جب تک غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ ہر چیز اس کی نفی نہ ہو، اس وقت تک ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ایمان یعنی مان جانا، جم جانا، انسان کے اندر استقامت آ ہی نہیں سکتی۔ آیت 257۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ایمان والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے لیے شیاطین ہیں، دوست ہیں، وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اس میں پڑے رہیں گے۔ تو جو لوگ اس درجے پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ اللہ کو پا لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم، یعنی ایسے ہی ایمان لانے والوں کو پھر اس کا کس کا سہارا ملتا ہے؟ ولی کا کیا مطلب ہے؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی مددگار، دوست، سہارا، ساتھی، حمایتی۔ ایسے شخص کو پھر ایسا سہارا ملتا ہے کہ پھر شخص کبھی بھی نہیں بھٹکتا، یعنی وہ شخص کبھی بھی نہیں بھٹکتا۔ تو جو اللہ کو پا لیتا ہے وہ حقیقت میں روشنی کے سفر پر چل پڑتا ہے۔
اس لیے فرمایا جا رہا ہے یخرجوہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اندھیرے کون کون سے ہوتے ہیں نا؟ مایوسی کا اندھیرا ہے، جہالت کا اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، نفاق کا اندھیرا ہے، فسق یعنی نافرمانی کا اندھیرا ہے، اور منافقت کا اندھیرا ہے۔ سارے اندھیروں سے نکالنا کس وقت ممکن ہے؟ جب انسان اللہ کو دوست بناتا ہے، اللہ کو سہارا سمجھتا ہے، پھر اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے۔ لن فسام لہا، اللہ کبھی بھی نہیں اس کا ساتھ چھوڑتا ہے، اور پھر اس طرح انسان روشنی کی منزل مسافر ہو جاتا ہے۔ پھر اس طرح انسان جو روشنی کا جو سفر ہوتا ہے نا، اس کا مسافر بن جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور غیر اللہ کو سہارا سمجھا تو ان کے دوست طاغوت ہوتے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کا بننے لگتا ہے تو غیر اللہ انسیکیور ہو جاتا ہے، شیطان کو بھی فکر پڑ جاتی ہے کہ یہ میرے ہاتھ سے تو گیا، اور اس کے علاوہ آس پاس کے سارے دوست، عزیز، رشتہ دار، سب کو کیا ہونے لگتا ہے کہ لو بھیا اب تو یہ میرے ہاتھ سے گیا، اب تو میرا نہیں رہا، یہ اب تو یہ صرف اللہ کا ہی ہو کے رہ گیا ہے۔ فار یور ہارٹس، جو وہ کہا کرتا تھا یہ سارے میرے جو وقت ہے وہ تمہارے لیے، تو اب تو یہ کسی اور کے لیے ہو گئے، اللہ کے لیے ہو گئے۔ اور پھر یہ غیر اللہ کو یہ بات اچھی بھی نہیں لگتی ہے کہ وہ اسے اپنے خلاف سمجھتے ہیں، اسی لیے لہٰذا وہ اس کو اس روشنی کے سفر سے روکتے ہیں، وہ اسے واپس اندھیروں کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ نور، اندھیرا، یہ دو اپوزٹ راستے ہیں، ایک ہے غیر اللہ کا سہارا اور راستہ، ایک ہے اللہ کا سہارا اور راستہ۔ اور اگر انسان غیر اللہ کی طرف چلتا ہے تو یہی لوگ آگ والے ہیں۔ اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، یہی لوگ آگ والے ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا میں اندھیروں میں رہیں اور آخرت میں بھی وہ اندھیروں میں رہیں گے۔ اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جب انسان ایک اللہ کا راستہ چھوڑ کر غیر اللہ کا راستہ اپناتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بہت سے راستے آگے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور اختلافات اور تضادات اور کنفیوژن، یہ ساری چیزیں انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ جیسے کہ سورۃ انعام میں آیت 153 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے، بس اسی کی تم پیروی کرو، اور بہت سے راستوں کی پیروی نہ کرو، وہ تو تمہیں اس کے راستوں سے بھٹکا دیں گے، دور لے جائیں گے، جدا کر دیں گے، الگ کر دیں گے۔ تو بہت سے راستوں کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، نہ نفس کی پیروی کرے، نہ شیطان کی پیروی کرے، نہ ہی لوگوں کی پیروی کرے، نہ ہی معاشرے کی پیروی کرے، نہ کسی ماحول کی پیروی کرے، نہ اپنے خاندان، نہ اپنے آبا اجداد کی ہی پیروی کرے۔ تو ہر موقع پر دیکھنا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اور طرف جاتے ہیں، بہت سے لوگ ان کو اپنی طرف کھینچ بھی رہے ہوتے ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، وہ تو تمہیں اصل راستے سے ہٹا ہی دیں گے۔ اور یہاں اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان لاتا ہے نا، سچے دل سے اللہ کا راستہ پکڑتا ہے نا، تو اللہ اس کو اپنا بنا لیتے ہیں، اللہ اس کا بن جاتا ہے، اللہ اس کی جو ولایت نصیب ہوتی ہے، اس کو اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے، اور جس کا دوست اللہ بن جاتا ہے تو ایسا انسان صحیح راستے پر چل پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کو فطرت کے نور پر پیدا کیا ہے، لیکن ماحول، معاشرہ اور لوگ اس کو اپنی طرف کھینچ لے جاتے ہیں اور وہ اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان حد سے دور ہو چلا جاتا ہے۔ اندھیروں کی طرف جانا کیا ہے؟ شیطان کے راستے پر چلنا ہے، اندھیروں کی طرف جانا ہے، تو وہ آپ کو کھینچتا ہے، اور کھینچتا کہاں لے جا کر پھینک دیتا ہے؟ اندھیروں میں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تو کوئی پروگرام ہے ہی نہیں نا، اور آپ کی اصلاح یا ہدایت کا بھی کوئی پروگرام نہیں اس کے پاس۔ پھر انسان کا جو اپنا نفس ہے وہ بھی اسے کہاں لے جاتا ہے؟ اس کے اندھیروں کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ تو جو بھی لوگ اپنی خواہشات نفس پر چلتے ہیں نا، وہ دنیا ہی میں کیسی کیسی مصیبتوں میں جا پھنستے ہیں۔ شیطان نے لا بھٹکایا، لا چھوڑا، پھر نفس نے لا بھٹکایا، لا چھوڑا، پھر لوگ اکثریت، آپ اگر لوگوں کے پیچھے چل پڑیں گے تو لوگ کہاں جا کر چھوڑیں گے آپ کو؟ اندھیروں میں، جس کی کوئی منزل ہی نہیں ہے، نو ویئر، کدھر جانا ہے۔ اللہ کے سوا
جس کے بھی آپ پیچھے چلیں گے تو آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے، کوئی آپ کو پناہ دینے والا نہیں ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو شیطان غلط اعمال خوبصورت بنا بنا کر دکھاتا ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے، دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور اگر توبہ نہ کرتا ہے تو پھر وہ سیاہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے، گویا کہ وہ پورا اس کا قلب سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اندر اندھیرا ہے، لیکن شیطان اس کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے، تم تو بہت اچھے ہو۔ انسان اپنے نفس کے پیچھے بھی چلتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ پھر انسان کی انا ابھرتی ہے، تکبر، اور پھر انسان کے ایمان کے بجائے انکار۔ انسان کوئی سنجیدہ طریقہ زندگی اختیار نہیں کرتا ہے اور وہ گلی گلی بھٹکتا رہتا ہے، اور پھر بھٹکتے بھٹکتے دنیا سے چلا جاتا ہے بے چینی کے ساتھ، بے قراری کی حالت میں۔ اس کے اپوزٹ، اس کی برعکس جو سچا ایمان ہوتا ہے نا، وہ انسان کو ایمان، اعتماد، یقین، سکون عطا کرتا ہے، چاہے دنیا میں ہو، کیسی کیسی اندھیریاں میں وہ چلا جائے۔ انسان کے دل کے اندر یقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ میرے ساتھ تو میرا رب ہے، وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ وہ انتہائی غم میں بھی مایوس نہیں ہوتا ہے، وہ پرسکون ہمیشہ رہتا ہے، چاہے وہ پھانسی کے پھندے پر بھی جا کر اس کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ وہ پھانسی کے پھندے پر بھی جا کر مطمئن رہتا ہے کہ میرا رب کا یہی فیصلہ ہے، یہ بھی مجھے قبول ہے۔ وہاں بھی ان کو کوئی خوف اور گھبراہٹ نہیں ہوتی ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہی ہوتا ہے۔ اب اس کی وضاحت 3 واقعات سے ہوگی آگے، جو ہم لوگ آئندہ انشاءاللہ جو آیتیں پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔